العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج ہماری ساری دوڑ دھوپ اور ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں دنیا کی راحت، چین، سکون نصیب ہو جائے اور دنیا کے اندر جو بھی تکلیفیں ہیں، پریشانی ہے، مصیبت ہے، ساری دور ہو جائے. صبح سے لے کر شام تک، بلکہ رات میں سوتے وقت بھی ہماری سوچ یہی ہوتی ہے بس دنیاوی نفع حاصل ہو جائے اور دنیاوی نقصان ہمارا ختم ہو جائے. یہی ہماری فکر رہتی ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اس دنیا میں تشریف لا کر دنیا والے لوگوں کو بتایا کہ بھائیو، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی تکلیفیں کچھ دنوں کے لیے اور وقتی طور پر، حقیقت میں نفع اور حقیقت میں نقصان تو آخرت ہے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی، بلکہ ابد الآباد کی زندگی. اگر اس دنیا کے اندر کسی کو مال و دولت حاصل ہے تو وہ ایک عارضی اور وقتی ہے. اگر کسی کے بدن میں طاقت اور قوت ہے تو وہ ایک عارضی ہے، ایک وقتی ہے. اگر اس کے پاس جائیداد ہے اور دوسری قسم کی اس کے پاس طاقتیں ہیں تو یہ ساری چیزیں وقتی ہیں. اگر صحت ہے، تندرستی ہے تو وہ بھی ایک وقتی ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس کی یہ نعمتیں جو ہے
اس کے بدن کی طاقت اور قوت، اس کے پاس جو مال و دولت ہے وہ جائیداد ہے، اور اس کے پاس جتنی بھی ملکیت ہے، اس کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، اگر کسی کو کچھ بیماری ہے تو وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، وہ بھی ایک عارضی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی چیز کے اندر اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اگر کسی معاملے کے اندر وہ پریشان ہے، تو وہ بھی ایک وقتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نے دنیا والے لوگوں کو کہا کہ یہ دنیا کی راحتیں اور دنیا کی تکلیفیں وقتی ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ تیاری اصل جو کرنا ہے وہ ہمیں آخرت کے لیے، آخرت کے اندر اگر ہمیں نفع مل رہا ہے تو ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفع مل رہا ہے۔ اور اگر وہاں اگر تکلیف ہو رہی ہے، وہاں اگر پریشانی کے اندر اگر ہم مبتلا ہے، کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، تو وہ مصیبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، ہم نے بھی سیر جہان فانی دیکھی، ہر شے یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ دنیا کی جو یہ حالت ہے، اگر کوئی اپنی جوانی کے اوپر اتراتا ہے، کوئی جوانی کے اندر فخر محسوس کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جوانی ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ بلکہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو غیب کا جو عالم ہے اس کے اندر بھی سب برابر ہے، یہ جو اختلافات ہے وہ تو ظاہری نقشے کے اندر ہے۔ یعنی ایک مثال دے کر کے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہوتا ہے امیر کا دسترخوان، مالدار کا دسترخوان، اور ایک ہوتا ہے غریب کا دسترخوان۔ امیر کے دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، بریانی ہوتی ہے، قورمہ ہوتا ہے، شولہ ہوتا ہے، میٹھی چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیز یعنی پکی ہوئی ہوتی ہے، پورا دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی کھانا انسان کے بدن کے اندر جاتا ہے تو اس کا مزہ صرف حلق تک رہتا ہے، جیسے ہی پیٹ کے اندر چلا گیا تو کیا امیر کا کھانا اور کیا غریب کا کھانا سب برابر۔ یہ بات اور ہے کہ ہر قسم کے کھانے کے اندر اور الگ الگ جو ہے یعنی رزق کے اندر اللہ رب العزت نے الگ الگ ذائقہ رکھا ہے، الگ الگ جو ہے قوت رکھی ہوئی ہے۔ تو قوت تھوڑی سی مل جاتی ہے اگر کوئی تھوڑا سا ہیوی اگر کھانا کھاتا ہے، لیکن اندر اگر جب چلا جاتا ہے پیٹ کے اندر تو کیا امیر کا کھانا کیا غریب کا کھانا سب برابر ہو جاتا ہے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو جنت کا کھانا ایسا ہوگا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مادام الطعام فی بطنی، کہ جب تک جنتی کا کھانا جنتی کے پیٹ کے اندر رہے گا تب تک اس کو مزہ محسوس ہوتا رہے گا۔ یہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن دنیا کے کھانے کی حالت تو یہ ہے کہ جیسے ہی حلق سے نیچے اترا پیٹ کے اندر سارا کھانا برابر۔ اور ایک ہوتا ہے غریب کا کھانا، اس غریب کا بیچارہ کھانا ہوتا ہے، دال روٹی ہوتی ہے، جوار ہوتا ہے، باجرے کی روٹی ہوتی ہے، وہ بھی جب کھاتا ہے تو حلق تک اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، جب پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو کیا امیر کا کھانا کیا غریب کا کھانا۔
تو یہ ہے دنیا کے کھانے کی حالت. لیکن جنت کے اندر جب اللہ رب العزت کھانا کھلائیں گے اس کی کیفیت ہی الگ ہی ہوگی اور اس کا مزہ ہی الگ ہوگا. تو ہم لوگ جو فکر کرتے ہیں وہ صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر نہیں. ہم میں سے لوگ ہم اپنے بچوں کو باہر کے ملک کے اندر بھی بیچتے ہیں تو اس نیت سے بیچتے ہیں تاکہ ہمارا فیوچر بن جائے، ہمارا مستقبل بن جائے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو کتنا قرضہ لے کر کے اس کو بیچتے ہیں، پھر وہ وہاں کی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے تو اس قرضے کو وصول کرنے کے اندر ہی کتنے سال گزر جاتے ہیں. پھر جب کچھ پیسے بچانے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کئی سال گزر جاتے ہیں. پھر جب اس سے یعنی تمتع حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، لطف اندوز ہونے کا وقت ہوتا ہے تو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے. شوگر، پریشر اور اس طریقے سے کینسر، پتہ نہیں کیسی کیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. صرف ایک خیال کے اعتبار سے ہماری ایک لذت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے ہمارا فیوچر بنائیں، لیکن بلاخر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرائیں اور آخرت کی تعلیم بھی حاصل کرائیں. دنیا کے اندر بھی رہیں لیکن فکر ہماری آخرت کی ہونی چاہیے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا یہ اصل ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی رہنا ہے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہے. تب جا کر کے اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنائے گا اور ہماری آخرت بھی بنائے گا. دنیاوی نعمتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں جو ہے برکت عطا فرمائے گا اور آخرت کی زندگی بھی ہماری سنوارے گا. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور نعمتوں کے باغات میں ان کو داخل کر دے. یعنی ایسے شدید جرائم اور سخت جو ہے شرارتوں کے باوجود اگر وہ سچے پکے توبہ کر لیتے تو اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ رب العزت جو اس دروازے کو بند نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ اللہ کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتے، اگر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید کے اوپر ایمان لے آتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور ان کو جو ہے آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے یعنی جو باغات ہے اور جو نہریں ہیں اور جو جنت ہے اس کے اندر ہم ان کو داخل کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. اگر وہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کر دے اور قرآن مجید کو قائم کر دے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو اللہ رب العزت ان کو اوپر سے بھی کھلاتے اور نیچے سے بھی کھلاتے. یعنی زمین کی جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت وہ بھی ان کو کھلاتے اور آسمان کی جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت ان سے بھی ان کو لطف اندوز کرتے. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے بعض حضرات وہ ہے جو اعتدال والا راستہ اختیار کرتے ہیں یعنی تورات اور انجیل کو بھی قائم کرتے ہیں اور قرآن مجید کے اوپر بھی ایمان لے آتے ہیں
آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو برے کام کے اندر مبتلا ہیں۔ یعنی کچھ حضرات ایسے ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات، کہ جو انہوں نے تورات اور انجیل کو بھی قائم کیا اور وہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے آئے اور قرآن مجید کے اوپر بھی ایمان لے آئے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو قائم کر دے تو تورات اور انجیل کو قائم کرنا در حقیقت قرآن مجید کو قائم کرنا ہے، اور قرآن مجید کو قائم کرنا در حقیقت تورات اور انجیل کو قائم کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی تورات اور انجیل کے اندر پیشین گوئی کی گئی ہے اور ان کو یعنی کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں نبی آخر الزمان جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور ان کے اوپر قرآن مجید نازل ہونے والی ہے، لہذا تم ان کے اوپر ایمان لے آنا، تو ان کو قائم کرنا، اس کے اوپر ایمان لانا گویا تورات اور انجیل کے اوپر ایمان لانا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا اور قرآن مجید کا انکار کرنا گویا تورات اور انجیل کا انکار کرنا۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر لوگ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں تو اللہ رب العزت ان کو دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اور اگر لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے گناہوں کا نقصان آخرت کی زندگی میں تو ہونے ہی والا ہے، لیکن دنیا کے اندر کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے بھی محروم رہیں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی روزی کے اندر سے اللہ رب العزت برکت کو اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ روزی ہے جس کے پیچھے انسان صبح سے لے کر شام تک پوری رات تک اور ہر وقت اس کو جو ہے مد نظر رکھتا ہے کہ کس طریقے سے میں روزی کو حاصل کروں۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہوں کی پاداش میں اللہ رب العزت اس کو روزی کی برکت سے محروم کر دے گا۔ دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانی کیے ہوئے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے، روزوں کو نہیں رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، سنت اور شریعت کے اوپر زندگی نہیں گزارتے ہیں، پھر بھی اگر ان کو اللہ رب العزت نے فراوانی عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ اللہ نے ان کی روزی میں برکت نہیں دی، بلکہ برکت تو اسی وقت ہوگی جبکہ ہم جو ہے اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بن کر کے رہیں اور سنت اور شریعت کے مطابق اور 100% دین کے اوپر چلنے کے وقت جو ہے اللہ رب العزت ہماری روزی کے اندر اور ہماری ساری چیزوں کے اندر برکت عطا فرما دے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربع یکفی الثمانیہ، کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے اور 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہی ہے، یہ اسی وقت ہے جب کہ ہماری نیت صحیح ہو، ہماری روزی حلال ہو اور صحیح طریقے سے ہم دین کے اوپر جو ہے زندگی گزارنے والے ہوں، تب جا کر کے ہماری روزی کے اندر برکت ہوگی، ورنہ حدیث پاک کے مفہوم سے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہاں اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی کے اندر سے برکت کو چھین دیتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت گھونسلے میں رہنے والے پرندے کو بھی رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے۔
اس لیے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے تو زمین کے اوپر کوئی فصل نہیں اگتی ہے، اور اس کی وجہ سے سارے چرند پرند سارے جانور جو ہے بھوکے مر جاتے ہیں، قحط ہو جاتی ہے تو وہ لوگ بھی جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی بھوکے مر جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے، بلکہ بڑے جذبے کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم اللہ کی جتنی نافرمانی کرنا چاہے کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نافرمانی کرنا چاہے کر لو، میں تمہیں اللہ رب العزت تمہیں تمہاری دنیا کو جہنم نہ بنا دے تو کہنا۔ معلوم ہوا کہ جہاں انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کو آخرت میں نقصان ہوگا، وہاں دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی روزی کے اندر سے برکت کو اٹھا لیں گے، اس کی زندگی کے اندر سے چین کو، سکون کو، اطمینان کو اٹھا لیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہی رونا ہے کہ جو ہے ہمارے دل کے اندر چین سکون نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ہم گھر کے اندر آتے ہیں تو بے چینی محسوس ہوتی ہے، ایک جو ہے بیوی کی الگ کیفیت ہوتی ہے، بچوں کی الگ کیفیت ہوتی ہے، یعنی آپس میں جو ہے اختلافات ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، محبت مودت نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم باہر چلے جاتے ہیں کہ باہر کچھ سکون مل جائے، لیکن جب باہر چلے جاتے ہیں تو باہر بھی ہمیں کوئی چین سکون نہیں ملتا ہے، باہر بھی ہمارا دل پریشان رہتا ہے، اور باہر بھی جو ہے ہم بالکل مضطرب رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ دوستو، جب تک ہم 100% دین کے اوپر جو ہے زندگی نہیں گزاریں گے، جب تک اللہ سے تعلق اختیار نہیں کریں گے، اور جب تک تقوی والی زندگی اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری زندگی کے اندر چین سکون آنے والا نہیں۔ ہارون رشید کے زمانے کے اندر ایک تھیلی ملی، اس تھیلی کے اندر گیہوں کے دانے تھے، اور وہ گیہوں کے دانے کتنے تھے معلوم ہے؟ گیہوں کے دانے کھجور کی گٹلی کے برابر تھے، اور اس کے اندر ایک پرچی لکھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ اس وقت تک کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے جبکہ لوگوں کے اندر آپس میں انصاف تھا، آپس میں محبت تھی، مودت تھی، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے تھے، انصاف قائم کرتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے زمانے کے وقت اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے گیہوں کے دانے کو کتنا بڑا رکھا تھا؟ کھجور کی گٹلی کے برابر۔ تو اس کا جو ہے یعنی مداوا اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ استغفار کریں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے کہ مولانا جو ہے میں بہت پریشان تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے، کہا کہ استغفار کرو۔ تو ان کا ایک مرید تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت جو بھی پریشان حال آتا ہے آپ کو اس کو استغفار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو، اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اموال کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے اور بیٹوں اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو، تو استغفار کی یہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے یعنی مال میں، اولاد میں، اور اس طریقے سے بارش کے اندر ساری چیزوں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے استغفار کرنا ہے، لیکن استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ استغفار کرتے رہے۔ استغفار کا مطلب یہ کہ سچے پکے دل سے، دل جمعی کے ساتھ اللہ کا دھیان لگاتے ہوئے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے استغفار کریں، سچی پکی توبہ کریں، تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور دوستو جو ہے یعنی
یہی اس کا بداوا اور یہی اس کا علاج ہے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ رب العزت سے تعلق کو اختیار کریں اور صحیح معنی میں اپنے گناہوں کو ایک تو یہ ہے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کا مطلب ہی یہی ہو سکتا ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کو فوری طور پر چھوڑ دیں اور جو ہے یعنی جو گناہ کیا اس کے اوپر شرمندہ ہو جائے اور آئندہ زمانے کے اندر بھی سچا پکا عزم کریں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم سچی پکی جو ہے زندگی گزاریں گے، اللہ کا سچا پکا بندہ بنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنیں گے اور صحیح معنی میں اللہ سے تعلق اختیار کریں گے، 100% دین کے اوپر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا کے اندر بھی ہمیں برکت نصیب فرمائے اور آخرت کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس کے اندر بھی برکت اور نعمت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔